بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، حقیقت میں اسلامی اخلاق و آداب کی بنیاد چار باتوں پر قائم ہے۔ چار امور ہیں، چار باتیں ہیں، چار بنیادیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک حدیث ایک ایک بنیاد پر مقرر کی گئی ہے۔ جیسے ہم دیکھیں گے کہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں محمد بن ابی زید القیروانی جو امام المالکیہ ہیں ان سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، جماع آداب الخیر و عظمتہ تتفرع من 4 احادیث۔ سارے اسلامی آداب اور اخلاق کا مجموعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 احادیث مبارکہ ہیں۔ ان 4 حدیثوں کو انہوں نے نقل کرتے ہوئے کہا، پہلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے بولے تو اچھی بات بولے یا خاموش رہے۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے جو بے فائدہ ہے، اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ انسان کے اسلام کی خوبی ہے۔ تیسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لمبی حدیث جس میں اختصار کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی جس نے کہا کہ مجھے نصیحت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہو۔ یہ تیسری حدیث ہے۔ چوتھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، المؤمن یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ مومن اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ 4 حدیثیں ہیں جو 40 النووی رحمہ اللہ کی کتاب جو 40 ہیں اس میں یہ سارے اخلاق و آداب کے باب میں ان حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ ساری 4 حدیثیں آداب و اخلاق کا مجموعہ ہیں۔ یہ احادیث ہمیں اس بات کا فائدہ دیتی ہیں کہ ہم ان حدیثوں کو اچھی طرح سمجھیں اور اس پر عمل کریں جو آداب اور اخلاق کا مجموعہ ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ان احادیث سے جو بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ 4 بنیادی باتوں میں سے پہلی بات بتائی گئی زبان کی حفاظت۔ آدمی زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اور جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا وہ اہل اخلاق میں سے اس کا حسن اخلاق والا ہونا، اچھے اخلاق والا ہونا مشکل ہے۔ تو پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ آدمی زبان کی حفاظت کرے، اس لیے کہ زبان کی حفاظت بلند اخلاق پر فائز ہونے کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ زبان کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ زبان کو کنٹرول میں رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی بلا وجہ بلا ضرورت بات نہ کرے، ایسی بات کرے جس میں اس کا فائدہ ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کہے تو اچھی بات کہے یا تو خاموش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ بولنے سے پہلے آدمی سوچے کہ کیا بول رہا ہے، آدمی کیا بول رہا ہے، اس لیے کہ بات جب زبان سے نکلنے سے پہلے تک بولنے والے کی بس اور طاقت میں ہوتی ہے، جب تک وہ بولتا نہیں ہے بات اس کے کنٹرول میں ہے۔
جب بات بول دیتا ہے تو وہ بات کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے. اس لیے بات بولنے سے پہلے آدمی سوچے کہ وہ کیا بول رہا ہے. اسی لیے کہا کہ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ قَبْلَ أَن تَخْرُجْ يَمْلِكُهُ الْمَرْءُ وَإِذَا خَرَجَتْ مَلَكَتْ. آدمی جب تک بولتا نہیں ہے بات اس کے کنٹرول میں ہے، جب بول دیتا ہے تو وہ بات کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے. اسی لیے کیا ہی اچھا ہوگا کہ آدمی بولنے سے پہلے سوچ لے کہ وہ کیا بولنے والا ہے، کیا بول رہا ہے. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو جو بھی بات ہم زبان سے نکالتے ہیں اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، 3 طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یا تو ایک ہے آدمی جو کہنے جا رہا ہے بالکل اچھی بات ہو، واضح ہو کہ وہ خیر ہی کہہ رہا ہے، بھلائی ہی بول رہا ہے، اچھی بات بول رہا ہے تو بولے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھی بات بولنا ہے تو بولے، کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بولنے جا رہا ہے وہ بالکل غلط بات ہے، یعنی واضح ہے کہ وہ غلط ہی بول رہا ہے تو رک جائے. غلط کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کی غیبت ہو سکتی ہے، کسی کے بارے میں کینہ کپٹ والی باتیں ہو سکتی ہیں، کسی کی برائی ہو سکتی ہے. آدمی رک جائے، ہرگز نہ بولے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے. اور تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے زبان پر آدمی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان پر یہ ہو کہ آدمی سوچے کہ اس کا معاملہ مشکوک ہو کہ وہ خیر کہنے جا رہا ہے یا شر کہنے جا رہا ہے، بری بات بولنے جا رہا ہے. وہ بات جو بول رہا ہے وہ بری ہوگی یا اچھی بات ہوگی. تو بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک لے، ہرگز نہ بولے. اس لیے کہ جب مشکوک ہے بات کہ اس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، تو روک لے. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. جو شخص مشکوک چیزوں سے بچ جائے، الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، بیچ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشکوک ہوتی ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ مکروہ ہے، نہیں، بالکل یا تو حلال ہے یا تو حرام ہے. آدمی اس بات سے رک جائے، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شبہ کی چیزوں سے بچ جائے اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچا لیا. جو شبہ کی چیزوں سے بچ جائے اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچا لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو چیز تم کو شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، اور اس چیز کی طرف جھک جاؤ، میلان رکھو، اختیار کرو جو تم کو شک میں نہ ڈالے. اس چیز کو اختیار کرو. یہ بہتر ہے کہ جو چیز شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اخلاق کی بنیادی باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی زبان کی حفاظت کرے. اللہ، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دے دے زبان کی حفاظت کرے اور بات وہی کرے جو خیر کی ہو اور اس خیر شر سے رک جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بالکل ٹھیک بات کرو، راست گفتگو کرو، غلط بات نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بڑی لمبی حدیث ہے، کہا ثقلت کا امک یا معاذ. یہ لفظ ہے جو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، کہا کہ ثقلت کا امک یا معاذ هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. یعنی لوگ بس اسی زبان کی وجہ سے الٹے منہ جہنم کی طرف ڈھکیلے جاتے ہیں، اسی زبان کی کمائی کی وجہ سے، اسی زبان کی غلطی کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پر کہا. تو ساری بات کا خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاق اور آداب کی بنیادی باتوں میں یہ ہے کہ آدمی زبان کی حفاظت کرے، اور جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا
وہ ادب اور اخلاق والا ہونا اس کا مشکل ہے۔ ایک دوسرا رکن جس کے بارے میں ہم سنیں گے، آداب اور اخلاق کی ایک دوسری بنیاد جس کے بارے میں کہا کہ میں اور آپ فضول بیکار کی باتوں سے دور رہیں۔ بیکار وہ چیزیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، ان سے دور رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ترکہ ما لا یعنی، جیسے ہم نے سنا اسلام کی مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ مومن ان چیزوں کو چھوڑ دے جس میں اس کی بھلائی نہیں، جس میں اس کی نہ دنیا کی بھلائی ہے نہ آخرت کی بھلائی ہے۔ تو آدمی فضول باتوں سے الگ رہے، اس لیے کہ ایک فضول انسان، ویسٹ، بیکار انسان ادب والا اور اخلاق والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا یہ بیکار کاموں میں دخل دینا، فضول کاموں میں دخل دینا اس کو با ادب با اخلاق مسلمان کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے۔ یعنی ہر کام میں ہاتھ ڈالے گا، ہر بات میں منہ ڈالے گا۔ کہا کہ ایسا آدمی اخلاق اور ادب والا ہونا ذرا مشکل ہے۔ اور اسی طرح انسان جب فضول باتیں کرتا ہے تو وہ اس اخلاق کی بنیاد کو ڈھا دیتا ہے۔ لیکن ایک بات شیخ نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ یہ باتیں، فضول باتیں کیا ہوتی ہیں، اس کو دیکھنا ہے شریعت کی نظر سے۔ اس لیے کہ شیخ نے اپنی تقریر میں، اپنے درس میں یہ کہا کہ بعض لوگ اس حدیث کو غلط جگہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ مطلب کسی نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اور یہ مسلمان کا طریقہ ہے کہ وہ داعی بنے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، تو بہت سارے لوگ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ اس سے ہٹ جائیں، ایسی بات نہیں، یہ تو ضروری ہے۔ تو اس کا حوالہ وہاں نہیں دیا جا سکتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرے۔ اور ایک تیسری چیز جو اخلاق کی بنیاد تسلیم کی جاتی ہے، پہلی چیز ہم نے سنا کہ آدمی زبان کی حفاظت کرے، دوسری چیز جس میں بتایا گیا اخلاق و آداب کی بنیادوں کے طور پر آدمی بیکار کاموں میں، بیکار باتوں میں اپنے آپ کو نہ لگائے، آدمی دور رہے۔ تیسری چیز جس کے بارے میں کہا گیا کہ آدمی جذبات کی رو میں بہہ نہ جائے، جیسے عدم الانسیاق مع انفعالات النفس وبخاصة الغضب۔ انسان کی ایک کیفیت غصے کی ہوتی ہے جس میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے وہ جان نہیں پاتا ہے۔ ایسے غصے کی حالت میں آدمی جذبات کی رو میں بہہ نہ جائے، اور جب غصہ آئے تو نہ زبان سے کچھ بولے نہ کچھ کرے۔ یہ بلند اخلاق پر فائز ہونے کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ جیسے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس سے پہلے یہ بتایا کہ آدمی جب غصے کی حالت میں آ جائے تو وہ اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور غصہ کم ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کم ہوتا ہے تو لیٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غصے کی حالت میں آدمی کوئی بھی بات بولتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو بالکل وہ اس کے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، وہ جان نہیں پاتا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں غصے کی مذمت میں الغضب اولہ جنون وآخرہ ندامہ، غصہ کا پہلا حصہ پاگل پن کس سے ہوتا ہے، اور غصے کا انجام ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ غصہ اتر جانے کے بعد، غصہ ختم ہونے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ اے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جب کوئی غصے میں آ جائے تو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد غصہ ختم ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ختم ہوتا ہے تو آدمی لیٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ غصے کے وقت آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اور بہت ساری اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں، اور خاص کر وہ صحابی جنہوں نے کہا فَتَأَمَّلْتُ ذَلِكَ فَوَجَدْتُ أَنَّ الْغَضَبَ جِمَاعُ الشَّرِّ، کہا کہ غصہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، یعنی غصے سے ایسے سارے حالات پیدا ہوتے ہیں جس میں انسان جذبات کے رو میں بہہ جاتا ہے۔ چوتھی چیز اسلامی اخلاق اور آداب کے باب میں بنیاد تصور کی جاتی ہے، وہ یہ ہے سلامت الصدر۔ سلامت الصدر، آدمی کے سینے میں کسی کے خلاف کوئی کینہ، کپٹ، بغض، حسد، عداوت ہرگز نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو محترم حضرات و خواتین، یہ چیز، یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اسلامی اخلاق اور آداب کے معاملے میں ہم اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، اور ہمارے دل میں نہ کینہ ہو، کپٹ ہو، بغض ہو، حسد ہو، نہ کسی کے خلاف کوئی دشمنی ہو، اس لیے کہ جب تک دل ان بیماریوں سے پاک نہیں ہوتا، جب تک حقیقت میں وہ صحیح اخلاق سے، آداب سے متصف نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں ہی بات کہی کہ مومن دعا کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ، ایمان والوں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کسی طرح کی کوئی دشمنی کو نہ رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک دل اندر سے دوسرے مومنوں کے لیے صاف نہیں ہوگا، صحیح معنی میں وہ صحیح اخلاق پر، حسن اخلاق پر فائز نہیں ہوگا، اور اگر اندر سے دل کے اندر فساد ہے تو اس فساد کا اثر ظاہر پر بھی پڑتا ہے، اس کا عکس اس کے ظاہر پر پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ فاذا صلح، یعنی اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ جسم میں ایک ہلکا سا ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو آدمی کا سارا جسم صحیح ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہوتا ہے، اور قلب کو قلب اسی لیے کہا گیا من کثرت تقلبہ، دل بہت زیادہ الٹ پلٹ ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کی اصلاح کی بات کہی گئی کہ وہ بالکل پاک و صاف ہو، اور جب دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے اندر سے، تو اس کا عکس باہر بھی پڑتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انسان کے اندر اچھے اخلاق آ جاتے ہیں، اور وہ اچھے اخلاق کا پیکر بن جاتا ہے، اور اچھے اخلاق اس کی زینت بن جاتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں اسلامی آداب کی۔ یہ تو تھی باتیں حسن خلق کی۔ اسلامی آداب، اس کا شریعت میں بڑا مقام ہے، اور انسان جب اسلامی آداب سے آراستہ ہو جاتا ہے اور اسلامی اخلاق سے آراستہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اسے اپنی زندگی میں اپناتا ہے، تو دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی نعمتیں اسے ملتی ہیں۔ وہ اسلامی اخلاق کا پیکر بن چکا، اسلامی آداب کا پیکر بن چکا، تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند اخلاق، وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اسے مالا مال فرماتے ہیں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آج ہم کتنے ضرورت مند ہیں، کتنے محتاج ہیں کہ جتنے مومن اور مسلمان دنیا میں موجود ہیں، اگر یہ حسن اخلاق والے ہو جائیں اور یہ اچھے آداب اپنانے لگیں، تو پھر ہمارے دین کے پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہو جائے گا۔ حسن اخلاق سے دعوت کا کام ہوتا ہے، دین پھیلتا ہے، لیکن بات وہی رہ جاتی ہے کہ ان تمام کاموں کے لیے ضروری ہے تصحیح النیہ، آدمی کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ میں کیوں اچھے اخلاق اختیار کروں، میں کیوں ایک باادب مسلمان بنوں، اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے،
اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کر لوں، اس لیے کہ جب نیت اچھی ہو جاتی ہے تو اس کے عمل میں برکت آ جاتی ہے۔ نیت جب اچھی ہو جاتی ہے تو اس کے عمل میں برکت آ جاتی ہے، آدمی اسلامی اخلاق سیکھتا ہے، آداب سیکھتا ہے، اور اس لیے سیکھتا ہے کہ سب سے پہلے جہالت سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے کہ ان باتوں سے میں ناواقف نہ رہوں، کہ اسلامی اخلاق کیا ہے، آداب کیا ہے، اس کو میں جانوں، یہ پہلی چیز ہے۔ اس کی نیت میں پہلے یہ ہونا چاہیے کہ میں ان باتوں سے جاہل نہ رہوں، یہ علم کے خزانے ہیں، اخلاق کی باتیں ہیں، آداب کی باتیں ہیں، اسے مجھے جاننا ہے۔ پھر وہ ان چیزوں کو جاننے کے لیے کوشش کرے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آدمی بلا کوشش کے حاصل کرنا چاہے، وہ کوشش کرے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا، اور جب ان چیزوں کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے تو اسے لوگوں کے درمیان میں بھی پھیلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 میں کہا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه۔ علم سیکھنے سے آتا ہے، آدمی علم سیکھے، اس کے لیے کوشش کرے، اور یہ ساری چیزیں آدمی کے اندر بردباری کی صفت، خیر کو تلاش کرنے کی صفت، برائی سے بچنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیں، توفیق دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ساتھ ہو، تب جا کر علم بھی حاصل ہوتا ہے، بلند اخلاق بھی ملتے ہیں، آداب کی دولت سے بھی آداب بھی آدمی کی زندگی میں آتے ہیں، آدمی باادب بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، واللہ انی لأحبک، قسم خدا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بأبی انت و امی واللہ انی لأحبک، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں بھی آپ سے قسم خدا کی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد تم یہ دعا کرنا نہ بھولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا سکھلائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو ہر کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاونت، ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں کہا، لوگوں سے کہا کہ قولوا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھلائی ہیں، گرچہ کہ یہ نمازوں کے بعد کی دعائیں ہیں، لیکن آدمی ہمیشہ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تیرے ذکر کے لیے، اچھی عبادت کے لیے، تیرے شکر کے لیے میری مدد فرما، میری نصرت فرما۔ تو اس کے لیے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کو حاصل رہے۔ آخر میں 5 باتیں ہیں جو شیخ نے اپنے پہلے درس کے آخر میں کہی ہیں۔ ان 5 باتوں پر دھیان دینا، غور کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ پہلی بات، آدمی نیت کی اصلاح کے لیے کوشش کرے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ نے کہا، ما عالجت شيئا اشد علی من نیتی انها تقلب علی، یعنی میرے لیے سب سے مشکل کام نیت کی اصلاح، نیت کو اچھا بنانے کا رہا، اس لیے کہ یہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرے دروازے سے امنگیں اور آرزویں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ مجھے کئی سال لگ گئے اپنے نفس کی اصلاح کرنے میں۔ تو اس معاملے میں سب سے پہلی چیز ہے آدمی نفس کی اصلاح
کی طرف توجہ دے۔ دوسری چیز، اچھے اخلاق سیکھنے کے لیے، آداب اپنانے کے لیے، آداب کو جاننے کے لیے آدمی کتابیں پڑھے، تصنیفات کا مطالعہ کرے اور علماء کے محاضرات کو سنے تاکہ وہ اچھے اخلاق کیا ہے جان سکے۔ تیسری چیز، آدمی جب جان چکا کہ اچھے اخلاق کیا ہیں، اچھے آداب کیا ہیں، تو اسے اپنانے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ آدمی جو علم سیکھتا ہے وہ عمل کرنے کے لیے سیکھتا ہے، اگر عمل نہ ہو تو اس کا علم سیکھنا بیکار ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے، مجاہدتها على تطبیق هذه الآداب والتحلی بهذه الاخلاق۔ آدمی ان اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرے جس اخلاق کو اس نے سیکھا ہے، اس کے سیکھنے میں محنت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، مجاہد کون ہے؟ تو کہا من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، بندگی میں جو لگائے اور اس کے لیے محنت کرے وہ مجاہد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ چوتھی بات جو اس سلسلے میں بتائی گئی، آدمی اب اس اچھے اخلاق کو سیکھنے کے لیے محنت کیا، آداب کو سیکھنے کے لیے محنت کیا، جب سیکھ چکا تو اس نے اس پر عمل کیا، اس کے خیرات اور برکات اس نے حاصل کیے، تو اب اس کے دل میں یہ امنگ ہو، یہ تڑپ ہو کہ اسے میں دوسروں کو بھی بتلاؤں، دوسروں کو سکھاؤں۔ اس کے لیے وہ کوشش کرے، محنت کرے کہ جو توفیق اللہ نے مجھے دی، جن اچھے اخلاق کو میں نے جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو میں نے سیکھا، وہ دوسروں تک پہنچائے۔ تو آدمی وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فصلت آیت نمبر 30/3 میں کہا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے اور اچھا عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ پانچویں چیز، ان تمام کاموں کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت طلب کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ نہ میرا کوئی کام ہو سکتا ہے، نہ آپ کا کوئی کام ہو سکتا ہے۔ مَنِ اسْتَعَانَ بِاللَّهِ أَعَانَهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ وَمَن تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَى، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں جمع ہیں، احرص علی ما ينفعک، جو بھی چیز تم کو دنیا اور آخرت کی حیثیت سے نفع دے سکتی ہے اس کو پانے کی کوشش کرو، دوڑو اس کے لیے، اس کو پانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ چیز تم کو نفع دیتی ہے۔ واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد چاہو، ولا تعجز، اور عاجز ہو کے بیٹھ نہ جاؤ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے شیخ محترم نے بھی اپنے درس کے آخر میں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور میری یہ 3 مجلسیں شیخ کی پہلی مجلس پر منحصر تھی، اس لیے کہ عربی سے جب اردو میں بات آتی ہے تو بات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں شیخ کی دوسری مجلس کی جو باتیں ہیں وہ ہم سنیں گے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ جیسے شیخ محترم نے وعدہ کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد میں جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ حدیثیں شیخ کے درس میں شامل رہیں گی، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوت، جو صلاحیت ہمیں دی ہے اس کے حساب سے ہم اس چیز کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم توفیق طلب کریں گے کہ یہ کام بالکل صحیح ہو اور اس معیار پر ہو جس پر اللہ اور اس کے رسول جس کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم۔